دوستو ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ کیسے دنیا چین کی سربراہی میں ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان 5 ممالک کے بارے میں بات کریں گے جو ڈالر کی آمریت کو ختم کرنے میں چین کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس لسٹ میں سب سے پہلے سعودی عرب کا ذکر آتا ہے۔ گلف کنٹریز میں سعودی عرب روایتی طور پر امریکہ کا سب سے مضبوط الائی ہے، لیکن اب کنگ محمد بن سلمان کی سربراہی میں سعودی عرب نے امریکن پالیسیز کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ سب ایک سعودی جرنلسٹ جمال خشوگی کے مرڈر سے شروع ہوا، جس کا الزام کنگ سلمان پر لگایا گیا اور یو ایس اے میں ان پر مقدمہ بھی چلایا گیا۔ اس انسلٹ کے بعد سے محمد بن سلمان کا جھکاؤ فورن ٹریڈ کے پرسپیکٹو میں یوان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لسٹ میں دوسرا نمبر برازیل کا ہے۔ برازیل ساؤتھ امریکہ کی لارجسٹ اکانومی ہے۔ برازیل کی اسٹریٹجک پوزیشن اس کے پریزیڈنٹ لیولا ناسیو لوئیز ڈی سلوا پر منحصر ہے۔ ڈی سلوا نے جنوری 2023 میں اپنے کمپیٹیٹر جیل بولسونارو کو شکست سے دوچار کیا اور اپریل میں بیجنگ کا 3 روزہ سرکاری دورہ کیا، جس کے بعد ڈی سلوا نے ایک بیان میں کہا کہ ہم جیو پولیٹیکل بیلنس کے لیے چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں حیران ہوں کہ ہمیں ابھی تک اپنی ٹریڈ ڈالر میں کیوں کرنا پڑ رہی۔ اس بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیئر فیوچر میں ڈی سلوا ساؤتھ امریکہ میں چائنا کے ہولڈ کو مضبوط بنائیں گے۔ نمبر 3 پر فرانس ہے۔ فرانس اکثر دنیا میں تھرڈ پاور بننے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد چارلس ڈی گول نے 1964 میں پہلی دفعہ چین کے ساتھ اتحاد قائم کیا، اور اب ایمانوئل میکرون بھی چائنا کے طرفدار نظر آتے ہیں۔ ہسٹوریکلی فرانس ہمیشہ سے پرو امریکن رہا ہے۔ ورلڈ وار 2 میں فرانس کو یو ایس اے کی آرمی نے فریڈم دلوائی اور فرانس نیٹو کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہے۔ میکرون نے اپریل 2023 میں بیجنگ کا دورہ کیا اور تائیوان کے معاملے میں چائنا کے موقف کی حمایت کی اور تائیوان کو چین کا حصہ قرار دیا اور کہا کہ ٹینشن اوور تائیوان از ناٹ آور پرابلم۔ ایمانوئل میکرون کا یہ بیان امریکہ کے لیے ایک واضح سگنل ہے۔ نمبر 4 پر ساؤتھ کوریا کا ذکر ملتا ہے۔ ساؤتھ کوریا بھی سعودی عربیہ کی طرح امریکہ کا ٹریڈیشنل اتحادی ہے، اور سعودی عربیہ کی طرح امریکہ اسے بھی سیکورٹی پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، اور موجودہ دور میں کیونکہ جنگ کی پاسبلٹیز بہت کم ہے، اس لیے سیول انکلوڈنگ چائنا اور رشیا سب ممالک کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے۔ مون ہی سینگ جو کہ ساؤتھ کوریا کے سپیکر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ چائنا اور یو ایس اے کوریا کے لیے موم اور ڈیڈ کی طرح ہیں، اور کرنٹلی ساؤتھ کوریا سب سے زیادہ ٹریڈ چائنا کے ساتھ کر رہا ہے۔ موجودہ حالات کے مطابق اگر سیول کو یو ایس اے اور چائنا میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنے کو کہا جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو ہی چوز کرے گا۔ لسٹ میں 5ویں نمبر پر میکسیکو کا ذکر ملتا ہے۔ امریکہ شروع سے ہی میکسیکو کو ایکسپلوئٹ کرتا آ رہا ہے اور ریسنٹ ٹائمز میں نیفٹا کے ذریعے میکسیکو کی ٹریڈ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ میکسیکو کا نمبر 1 ٹریڈنگ پارٹنر یو ایس اے ہے اور نمبر 2 پر چائنا ہے، لیکن سن 2001 میں میکسیکو اپنی ٹوٹل ٹریڈ کا آلموسٹ 1% چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا تھا۔ 2019 کی میکسیکن ٹریڈ رپورٹس کے مطابق یہ حجم بڑھ کر 15% تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے برعکس اسی سیم ٹائم پیریڈ میں میکسیکو کی یو ایس اے کے ساتھ ٹریڈ کم ہوتے ہوئے 80% سے 60% پر آ گئی ہے۔ کووڈ-19 کے دوران چائنا میکسیکو کا سب سے بڑا ہیلپر ثابت ہوا اور میکسیکو کو ویکسینز اور پرسنل پروٹیکٹیو آلات بڑی تعداد میں فراہم کیے۔ آج کل میکسیکو چائنیز بیس 5G سٹینڈرڈ کی اڈاپشن کا سوچ رہا ہے، جبکہ امریکہ اسے یو ایس اے سٹینڈرڈز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے فورس کر رہا ہے۔ چائنیز اور میکسیکن فورن منسٹرز کی گزشتہ نومبر میں واشنگٹن میں ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد میکسیکن منسٹر نے اپنے بیان میں کہا کہ چائنا اور میکسیکو دونوں آزاد ریاستیں ہیں اور ان کے درمیان ٹریڈ سے کسی تیسری طاقت کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل IQ Vibes کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔